حضرات، یہ مدرسے کا جلسہ ہے. مدرسے کا مقصد امت کے اندر دین محفوظ بھی رہے، دین پھیلے بھی، امت کا ہر طبقہ دیندار بنے، امت کے مرد، امت کی عورتیں، امت کے جوان، امت کے بوڑھے، امت کے پڑھے لکھے، امت کے ان پڑھ، امت کے دفتروں والے، امت کے بازاروں والے، امت کے سکونوں والے، امت کے کالجوں والے مسلمان ہیں، مسلمان بن کے جئیں. اور اسی غرض کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے. ان مدرسوں کا تعلق نہ کسی سیاست سے، نہ کسی سماجی مسئلے سے ہے. یہ کوئی ویلفیئر کام بھی نہیں کرتے. یہ تو اتنا کرتے ہیں، امت کے بچوں کو لائیں گے، امت ہی سے چندے مانگیں گے، امت ہی کی رقموں سے مدرسہ کھڑا کریں گے، امت کے رقمیں لے کر انہی کے بچوں کو کھلائیں گے، انہی کے ساتھ نچلی سطح کی زندگی گزاریں گے. یاد رکھیں، اس وقت ہمارے سماج میں اتنی کم آمدنی پر گزر بسر کرنے والا کوئی نہیں ہے جتنا ہماری مسجدوں کا امام اور ہمارے مدرسوں کے قرآن پڑھنے والے اساتذہ. انسانوں کی نظر میں ان کی حیثیت چاہے جو بھی ہو، لیکن اللہ کے نظر میں بہت اونچے ہیں، بے انتہا زیادہ اونچے ہیں. جن کی آنکھیں استعمال ہوتی ہیں اللہ کا کلام دیکھنے کے لیے، جن کے کان استعمال ہوتے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، جن کا دماغ استعمال ہوتا ہے اللہ کا کلام محفوظ کرنے کے لیے، جن کے ہاتھوں میں اللہ کا کلام، جن کے صبح بھی اللہ کے کلام کے ساتھ، جن کی شامیں بھی اللہ کے کلام کے ساتھ، جن کا خوشیاں ہوتی ہیں اللہ کے کلام یاد کر کے، اور جن کو غم ہوتا ہے اگر اللہ کا کلام یاد نہیں ہوا. یہ جو ہمارے حفظ کے نادرے کے بچے ہوتے ہیں یا عربی پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، ایک دن خوش ہوں گے آج مجھے سبق یاد ہو گیا، ایک دن پریشان ہوگا، ڈانٹ کھائے گا کیونکہ سبق یاد نہیں ہوگا. تو جن کی خوشیاں بھی اللہ کا کلام، جن کے غم بھی اللہ کا کلام، جن کی نگاہوں میں بھی اللہ کا کلام، جن کے دائیں اور بائیں بھی اللہ کا کلام، ادھر سے معصوم بچے ہوتے ہیں. یہ معصوم بچے استادوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کائنات میں اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ مقدس مجموعہ اور کہیں نہیں ہوتا، جس میں اللہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آنکھوں کا کام زندگی بھر دیکھنا ہے، دیکھتے رہیں گے، کانوں کا کام سننا ہے، سنتے رہیں گے، زبان کا کام بولنا اور دماغ کا کام یاد رکھنا ہے، لیکن اللہ کا کلام دیکھنا، سننا، یاد کرنا، پڑھنا اور اسی کے لیے جینا. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. مدارس جہاں ہیں اسلام محفوظ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر مدارس نہیں ہیں اسلام کا وجود خطرے میں ہوتا ہے. وہاں مسلمان مادی اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ ہوں گے، لیکن اگر مدرسہ نہیں ہے تو آگے چل کر کیا کہا جائے گا؟ جناب اس علاقے میں مسلمان بڑے خوشحال ہیں، ان کے ہاں سائنٹسٹ بھی ہیں، ان کے ہاں ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے ہاں لائر بھی ہیں، ان میں ہر شعبے کے لوگ ہیں، ان کی سڑکیں بھی بڑی عمدہ ہیں، ان کی بلڈنگیں بھی ساری ہیں، لیکن ان کو کلمہ بھی یاد نہیں، ان کے پاس نمازیں بھی نہیں ہیں، ان کا دین ہی نہیں ہے، ان کا اللہ اور ان کے میرے کا تعلق ختم ہو گیا. تو اس کے بعد ہوتے ہوتے وقت آتا ہے دین ختم، وہ مسلمان خوشحال زندگی گزارنے والے پھر کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، آج ہم نے. پھر ایک وقت آتا ہے نام بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر ختنے بھی ختم ہو جاتے ہیں. دنیا کا مشہور ترین شہر جہاں ایک زمانے میں ایک بھی کافر نہیں تھا، بخارا، آج وہاں ایک بھی مسلمان نہیں. مدارس اسلامی اس غرض کے لیے قائم ہوتے ہیں. پھر مدارس والے جو محنت کرتے ہیں، اس محنت کرنے کے نتیجے میں جو پروڈکٹ وہ تیار کرتے ہیں، جن بچوں پر وہ محنتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے اسی اسٹیج پر، اسی جگہ نابینا بچوں کی دستربندی ہوئی تھی. میں خود حیرت میں تھا، میں نے کہا یا اللہ رحم فرما. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک بھائی کا بیان سنا، کہنے لگا میں ایک ایسے انسان سے ملنے کے لیے گیا، ایک ایسے انسان سے ملنے کے لیے گیا جو انسان نابینا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے. تو میں نے اس کے گھر والوں سے کہا بھائی اسے اگر بات کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر والوں نے کہا ہم کچھ اس طرح سے بات سمجھاتے ہیں. انہوں نے کوئی کوڈ ورڈنگ رکھی تھی یا کوڈ اشارے رکھے تھے. اس آدمی نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی گلہ ہے؟ تم کہتے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی، مجھے کان نہیں دیے، مجھے زبان نہیں دی، میں بول نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا؟ تو اس نے اشاروں سے جواب دیا کہ مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اللہ نے جیسا چاہا مجھے بنایا. البتہ میں ایک امید پر جی رہا ہوں، جب میں مروں گا اور میری آنکھوں میں لائٹ آئے گی تو میں سب سے پہلے اللہ کو دیکھوں گا، اور اس کے بعد میری زبان پر جب کلام آئے گا تو میں سب سے پہلے اللہ کو سلام کروں گا، اور میرے کانوں میں جب سننے کی طاقت آئے گی تو میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ دنیا میں تو میں نے آوازیں نہیں سنی، آج میں آپ سے سنوں گا، اپنا کلام مجھے سنائیے. یہ مدرسے میں نے پڑھنے والے بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں. مدارس کا مقصد نہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی ہے، نہ انتظامی معاملات میں دخل اندازی ہے، نہ کسی اس طرح کے ہیں، یہ تو دوسروں لوگوں میدان ہیں. مدارس کا مقصد ہے ہر مسلمان دیندار بنے، ہر مسلمان اپنے بچے کو دین کو دے،
ہر مسلمان دینی اس کام کے لیے اپنا مالی تعاون بھی دے اور اپنے بچے بھی دیں. بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ مکتب پڑھ کر کے نکل جائے، اسلام کی بیسک تعلیم پڑھ کر کے نکل جائے، یا مزید تعلیم پڑھے تو عالم بنے گا. یہ جتنے آپ کے سامنے علماء کی شکلوں میں ہیں، یہ اسی طرح کل کسی مدرسے میں طالب علم تھے، یہ اسی طرح سے کل کسی مدرسے میں زکوٰۃ و صدقات کھا کر کے پڑھنے والے بچے تھے. اسی طرح سے ان کے استادوں ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، جو لوگوں سے چندے جمع کر کے ان کو تیار کیا ہوگا، اور اس طرح سے یہ قیمتی سرمایہ بن کر کے اب نکاح بھی یہی پڑھاتے ہیں، جنازے بھی یہی پڑھاتے ہیں، مسجد بھی یہی آباد کرتے ہیں، جمعے بھی پڑھاتے ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں دینی جلسوں میں بھی، اور امت ان سے نفع اٹھاتی ہے، ان کے علم سے، ان کے تقویٰ سے اور ان کے کمالات سے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ پہلے کچھ نہیں تھا، اب ہیرے بن گئے.